الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين وصل اللهم على حبيبك ونبيك وسيد خلقك وخاتم رسلك محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى لقاء يوم الدين. يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. نزيلك حيثما اتجهت ركابي وضيفك حيث كنت من البلاد. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومبرم خطابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من فر بدينه من أرض إلى أرض وإن كان شبرا من الأرض استوجب الجنة وكان رفيق محمد وإبراهيم عليهما السلام. صدق اپنی دعاؤں کی اجابت کیجیے. زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں عرصے کی قبولی کے لیے، عزاداری کی قبولی کے لیے ایک مرتبہ سے صلوات پڑھے محمد و اہل بیت کے. دنیا سے خالی ہاتھ نہ جائے، قبر میں مرتضیٰ کی زیارت ہو، حشر میں مصطفیٰ کی شفاعت. ایک مرتبہ پھر سے بلند آواز میں صلوات پڑھے محمد و اہل بیت کے. ماہ عزا ہے، دنیا کے کونے کونے میں حضرت شبیر علیہ السلام کا غم منایا جا رہا ہے. جہاں پر بھی غم شبیر منانے والا بستا ہے، جہاں پر حسین کی سیرت کو بیان کیا جا رہا ہے، جہاں پر سینہ زنی ہو رہی ہے، اور جہاں کہیں پر مدح و سوزخوانی ہو رہی ہے، اور خصوصاً تشیع جہان
اور بالآخر جو مظلوم ہیں ان سب کی حفاظت کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد محمد جہاں کہیں پر بھی خدمات انجام دے رہے ہیں اللہ رب العزت سب کی خدمات کو قبول فرمائے انشاءاللہ ہمیں امید ہے ان ایام میں ہماری جو مختصر سے خدمات ہوں گی سینہ زنی کے عنوان سے سخنرانی کے عنوان سے محقانی کے عنوان سے تبرک میں حصہ ڈالنے کے عنوان سے یعنی اہل البیت علیہ السلام سے اپنے عشق اور محبت کا ابراز کرتے ہوئے کوئی بھی خدمت زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا کی خدمت میں سب کی قبولی انشاءاللہ حضرت زہرا خود اس کی تضمین فرمائیں گی صلوات پڑھیں بہرحال ایام عزا کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں جشن محفل اور سرور کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں خصوصاً امام حسین علیہ السلام کی زندگی قیام عاشوراء اس عظیم انقلاب کا جو ہدف چاہے ملک ہے چاہے نوکر ہے چاہے سید ہے چاہے غیر سید ہے خادم ہے مخدوم ہے حسین علیہ السلام صرف اور صرف انسانیت کی نجات کے لیے انسانیت کی نجات جس میں انسانیت موجود ہو جس کے اندر انسانیت آ جائے حسینیت خود بخود آ جائے یعنی انسانیت اور حسینیت میں کوئی فرق نہیں ہے آدمی بننے میں انسان بننے میں بہت وقت لگتا ہے سختیاں جھیلنا پڑتا ہے لہذا ہمیں سب سے پہلے اس ماہ محرم میں اپنی انسانیت کو ہمیں دنیا کو دکھانا ہے کہ ہم انسان ہیں بہترین انسان کی سیرت پر ہم عقیدہ بنائیں وہ بہترین انسان بعد از نبی بعد از ولی بعد از امام حسن مجتبی علیہ السلام حضرت حسین خامس آل عبا علیہ السلام کہ جو خود بھی سیرت پر ہی عمل کرتے ہوئے یعنی اتنا عظیم انقلاب اس انقلاب کو تعبیر فرماتے ہیں سیرت یہ نہیں فرمایا میں کربلا جا کر جنگ کروں میں خون ریزی کروں گا تلوار اٹھاؤں گا نیزے اٹھاؤں گا یہ باقی بات ہے اسباب ہے عوامل ہے ابزار ہے لیکن مدینے سے نکلتے ہوئے حضرت نے کیا فرمایا اسیرا اريد ان امر بالمعروف اسیرا بسیرت جدی و یعنی سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت علوی علیہ السلام ان دو سیرتوں کو حضرت امام حسین نے اپنے لیے مشعل راہ کر دیا لہذا حضرت نے اس عظیم ہجرت کو اپنایا اور اس عظیم ہجرت کو انجام دیا انشاءاللہ آج اور کل کا جو ہے موضوع اور گفتگو کا جو محور ہے وہ ہجرت ہے چونکہ ایک کربلا میں ورود اور ایک مدینہ سے خروج یہ دو باتیں جو کرنی ہیں اس وجہ سے حضرت باری جل جلالہ نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا وَمَن يُحَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جو انسان جو فرد اللہ کے راستے میں ہجرت کرے کہاں پر فی الارض یعنی زمین بزمین قدم بقدم چپا بچپا تو کیا فرماتے ہیں یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا اللہ رب العزت اس کو زمین میں بہترین جگہ عنایت فرما دیتا ہے اور زمین کی وسعت اللہ رب العزت اس کو عنایت کر دیتا ہے دیکھیں ابھی میں مکان چاہتا ہوں میں زمان چاہتا ہوں
زمان کی وسعت چاہوں گا، مکان کی وسعت چاہوں گا، یہ اور بات ہے، قانع ہو جاؤں لگ جاؤں۔ ورنہ جو میری دلی تمنا جو ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ میرا مکان وسیع ہو اور میرا زمان وسیع ہو۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے تو ایک عمل انجام دے دے، میں تمہیں تمہاری مراد عطا کروں گا۔ وہ کیا ہے پروردگارا؟ یہ میرے خیال میں تھوڑا سا اگر کم کر دے تو تبھی رہے زیادہ بہتر۔ صلوات پڑھے محمد اپنے بس زمان اور مکان بہت مهم ہے ہمارے لیے۔ اسی وجہ سے حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا اغتنموا الفرص، تم فرصتوں کو غنیمت سمجھو، زمان کو غنیمت سمجھو، مکان کو بھی غنیمت سمجھو۔ امام رضا علیہ السلام کی جوار کو حاصل کر لینا یہ ہر کسی کے بس میں نہیں ہے، ہر کسی کی قدرت میں نہیں ہے۔ اس مکان کو اپنے لیے غنیمت سمجھو، یہ مکان نہیں ملے گا ہر جگہ پر۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا انا انزلناہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اس زمان میں ہم نے نازل کیا۔ کہا اس زمان کی قدر کو، اس کی معرفت کو حاصل کرو، کیونکہ یہ زمان ایسے گزر جاتے ہیں، مکان ایسے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں جیسے یہ بادلوں کا گزر ہوتا ہے۔ ابھی بادل وہاں پر ہے، تھوڑی دیر کے بعد بادل چلا جاتا ہے۔ لہذا زمان اور مکان ہماری تمنا ہے، اللہ سے درخواست ہے۔ اللہ نے فرمایا تو ہجرت کر، میں تمہیں زمان بھی دوں گا، تمہیں مکان بھی دوں گا، اور وہ بھی مراغمن کثیرا وسعا، بہت ساری نعمات عنایت کروں گا، تم متنعم ہو جاؤ گے، تم اپنے آپ کو سیراب کر پاؤ گے۔ آیت کو یہیں پہ چھوڑ دیتا ہوں، ایک چھوٹا سا مقدمہ عرض کروں گا۔ چونکہ بحث ہجرت ہے، میں نے آج فوائد ہجرت کو بیان کرنا ہے۔ ہجرت ایک قانون الہی ہے، ہجرت ایک قانون طبیعی ہے۔ ہمارے پاس ایک چونکہ علماء ہے، ایک امر ارشادی ہے، ایک امر مولوی ہے، سب جانتے ہیں علماء۔ ارشاد وہی حکم عقل ہے، احکامات کی بلاخرہ کچھ تقسیم بندیوں میں سے ایک تقسیم یہی ہے کہ کچھ حکم تأسیسی ہے اور کچھ حکم تأییدی ہے۔ یہ بھی آج ہم دیکھتے ہیں کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو اس کے لیے کتنے قصاص کے طور پر اور اس کو جزیے کے طور پر، اس کو دیت کے طور پر کتنا دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے جو حکم عقل ہے اسلام کے آنے سے پہلے جاہلیت کے دور میں جو مقام ہے اس دیت کا، جو تعداد ہے، جو مقدار ہے، اسی مقدار پر اپنی امضاء کا مہر لگا دیا۔ اس کو احکام تعدیہ کہتے ہیں۔ لہذا ہجرت کو بھی اگر ہم دیکھیں رسول کریم نے ہجرت فرمائی، علی مرتضیٰ علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، حضرت امام حسین علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، حضرت امام رضا علیہ السلام نے ہجرت فرمائی۔ ہجرت کی اقسام میں انشاءاللہ ان کی توضیح بیان کروں گا، آپ سب جانتے ہیں، صرف تکرار یہاں پر ہوگا۔ تو ان تمام ہجرتوں میں اگر ہم دیکھیں تو کچھ طبیعی ہے اور کچھ شرعی ہے، اللہ رب العزت نے حکم دے دیا۔ ہم تو انسان ہیں، انسان تو اپنی جگہ، لیکن جو انسان نہیں ہے، جو بیابان کے چرند ہے، ہوا اور فضا کے جو پرند ہے، اور پانی کے اندر جو مچھلیاں بستی ہے، وہ بھی ہجرت کرتی ہے، ان کے پاس بھی ہجرت ہے۔ اتنی ڈاکومنٹری آپ دیکھتے ہیں کہ پرندہ مہاجر کے عنوان سے
کسی جگہ پر ایک زمانے میں کوئی پرندہ ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن ایک مختصر سے مدت کے لیے وہاں پر بہت سارے پرندے آ جاتے ہیں. اور کبھی کبھار یہ ہجرت کا سلسلہ اتنا دور پکڑ جاتا ہے کہ 18,000 کلومیٹر یہ فاصلہ طے کر جاتے ہیں پرندے، یعنی مشرق سے لے کر مغرب تک، قطب شمال اور قطب جنوب. شمال کے پرندے جنوب کی طرف، جنوب کے پرندے شمال کی طرف. لہذا یہ ہجرت ایک امر طبیعی ہے. جب دیکھتے ہیں یہاں پر ہوا ہمارے لیے مساعد نہیں ہے، یہاں پر فضا میرے لیے مساعد نہیں ہے، میں ہجرت کر جاتا ہوں. پرندہ یہی کہتا ہے. قطب شمال میں جب برف پڑتی ہے وہاں پر دانے نظر نہیں آتے ہیں، سبزے خشک ہو جاتے ہیں. پرندہ کہتا ہے یہاں پر میں کیا کروں گا، چلو یہاں سے کسی اور جگہ پر. ہماری اسی چھوٹی سی مختصر سے مجلس میں اگر دیکھیں، یہاں پر گرمی لگے گی، حتماً یہاں پر کولر کے سامنے آ جائے گی. اسی کو ہجرت کہا جاتا ہے. طبیعت کے مطابق جان بچانے کی خاطر، دوسرے کی جان بچانے کی خاطر. آپ نے دوسری تیسری کتاب میں بھی حتماً پڑھ لیا ہے، جو سکول آپ گئے ہوئے ہیں جانتے ہیں. جب ہم کسی بیٹھے ہوئے پرندے کے پاس جب چلے جاتے ہیں، بڑے خوشی کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، آرام اور سکون کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے پرندہ، لیکن ہم جیسے نزدیک پہنچ جاتے ہیں پرندہ اڑ جاتا ہے. اپنی جان بچانے کی خاطر ہجرت کر جاتا ہے، اس جگہ کو چھوڑ جاتا ہے. اتنے سارے درخت ہیں، جب بیج زمین کے اندر بوئی جاتی ہے اس سے پھر نہال نکل آتا ہے، سبزہ نکل آتا ہے. یہ سبزے کا کام کیا کام ہوتا ہے؟ سبزے کا کام یہی ہوتا ہے وہ زمین پر پھیل کے چلا جائے. لیکن نہیں، اگر ہر نہال اسی طریقے سے اگر اس کے پاس قوت مدافعت نہ ہو، کہ فارسی والا سارا شتری کہتے ہیں ہم بہرحال سخت جو کانٹے ہوتے ہیں زمین پر جو پھیل جاتے ہیں، اسی طریقے سے اگر عام سا پودا بھی اگر یہی کام انجام دے دیں وہ تو ختم ہو جائے گا، وہ پاؤں کے نیچے پھسل جائے گا. گلاب کا پھول اگر یہ پودا بھی اگر اسی طریقے سے جائے، نہیں، ان کے پاس کیوں کی قوت دفاع نہیں ہے. لیکن وہ سبزے، وہ کانٹے جو زمین پر پھیل کر چلتے ہیں وہ کیوں ہے؟ کیوں؟ اس کے اندر حیات کی قدرت، اس کے اندر زندگی کی قدرت موجود ہے. لہذا انسان جیسے اس کانٹے کے نزدیک پہنچے تو وہاں سے بھاگ جاتا ہے، وہاں سے اپنا راستہ تبدیل کر لیتا ہے. یہ طبیعی ہجرت، لیکن ان کی اتنی اہمیت نہیں ہے کیونکہ ان کے اندر مادیت کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے. غریزی قدرت ان کے اندر موجود ہے. لیکن جو انسان ہے جس کو ہم ہجرت خصوصی کہتے ہیں، جو انسان سوچ کر سمجھ کر ایک ہدف لے کر وہ حرکت کرنے لگ جاتا ہے، چلنے لگ جاتا ہے، اس ہجرت کی بڑی اہمیت ہے. الحمدللہ رب العالمین، حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم میں سے ایک ایک ہجرت کر کے آئے ہیں، ہدف لے کے آئے ہیں، مقصد لے کے آئے ہیں انسان بننے کے لیے. اور انشاءاللہ آپ میں سے ایک ایک یہاں پر انسانیت بنتی ہے، یہاں پر انسان کو معراج ملتی ہے. لہذا جو آپ کی ہجرت ہے یہ ہجرت خصوصی ہے اور اس کی بڑی عظمت ہے، اس کا بڑا مقام ہے. اگر انسان اپنے ہدف کو کمال تک لے کے جائے، اپنی سوچ کو بلند کرے، حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرے، تو یقیناً اس ہجرت کا بڑا مقام ہے. اللہ رب العزت جو آیت میں اللہ نے وعدہ دیا ہے، تمہارے لیے میں مکان بھی دوں گا، تمہارے لیے میں زمان بھی دوں گا، اور زمان میں بھی وسعت ہوگی، مکان میں بھی وسعت ہوگی. صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد. ہجرت کتنے فوائد اس کے اندر موجود ہیں، صرف آیات قرآنی کے روح سے آپ کی خدمت میں اشارہ کرتا جاؤں گا، کیونکہ ایام عزا ہے، آپ نے سینہ زنی بھی کرنی ہے، وقت آپ کے ہاتھ میں ہے. جس طریقے سے اہل البیت علیہ السلام کو پرسہ دینا ہے تو بقیہ دنوں سے یہ ایام بالآخر مختلف.
فوائد کو ہم دیکھیں گے دنیا میں کیا فائدہ ہے ہجرت کا. بڑے فوائد ہیں، ان میں سے سب سے بڑا فائدہ دنیا میں کیا ہے؟ دنیا میں فائدہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو بڑا مقام دیا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، میں نے کرامت کا جو تاج ہے، کرامت کی جو پگڑی ہے، اس کو انسان کے میں نے سر پہ رکھ دیا ہے. بڑے کریم لوگ ہوں گے، فرشتے بھی کریم ہیں، جنات میں بھی کریم لوگ موجود ہیں، لیکن کرامت کا تاج اللہ نے انسان کے ساتھ رکھ دیا. لیکن جب ایک جگہ پر خفقان آ جاتا ہے، ظلم و بربریت کا جب سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، تو کیا ہوگا؟ وہاں پر انسانیت کی تذلیل شروع ہو جاتی ہے. میں تذلیل کو قبول کروں یا امام حسین علیہ السلام کی سیرت؟ یقیناً سیرت امام حسین علیہ السلام کو اپنانا چاہیے. اس طریقے سے انسان جو اس کا ماحول ہے، اس کے ارد گرد ظلم کا ماحول ہے، بے جانی کا ماحول ہے، غیر انسانیت کا ماحول ہے، درندگی کا ماحول ہے، بربریت کا ماحول ہے، اس ماحول سے اپنے آپ کو نکال سکتا. کسی مجلس میں ہم جاتے ہیں، شرکت کرتے ہیں، گانے کی طرز پر قصیدے وہاں پر پڑے جا رہے ہیں. یہ ہمارے سلوا پڑے محمد اپنے بیت محمد پر. مڈ رانجا، میں گاؤں کو آپ کے سامنے نام لے لیا، بقیہ شخص کو نہیں لوں گا. مڈ رانجا میں ایک شخص بابا تھے، اللہ رحمت کرے ابھی دنیا سے چلے گئے ہیں. یہ کسی بھی مجلس میں جب ہوتے تھے تو جس وقت ممبر پر سٹیج پر کوئی چلا جاتا تھا، جب وہ غلط بیانیاں کرنا شروع کر دیتا تھا، وہ رونے کی بات ہو تو روتا تھا، واہ واہ کی بات ہوتی تو واہ واہ کر لیتا تھا، لیکن ساتھ ساتھ ہاتھ کو اٹھا کر کہتے تھے، یہ اس طرح ہاتھ ایسے ہلاتے تھے. وہ کہتے تھے نہیں، میں تمہارے ساتھ موافق نہیں ہوں، میں تمہارا مخالف ہوں، لیکن کچھ نہیں کر پاؤں گا. اگر آپ اس محفل میں شرکت کرتے ہوئے اگر آپ کے پاس قدرت موجود ہے، آپ کے پاس طاقت موجود ہے کہ اس منکر سے منع کرے انسان کو، تو ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی اگر آپ اپنی زبان کو حرکت دیے بغیر وہیں پر چپ رہے، اپنے اعضاء کو حرکت دیے بغیر چپ رہے، تو جس طریقے سے دوسرے لوگ ذلیل ہو رہے ہیں، ہم بھی ذلیل ہو جائیں گے. ہجرت کا مطلب یہی ہے، یا تو اس جگہ پر وعظ و نصیحت کرے، لیکن اثر نہیں ہے تو اس جگہ کو چھوڑ دے. ہر مرحلے میں ایسا ہے. اسی طریقے سے دوسرے مراحل میں بھی یہی چیز موجود ہے. یعنی ہجرت کا فائدہ یہی ہے کہ انسان جو خداوند عالمین نے اس کے لیے ایک بڑا مقام دیا ہے، عزت دی ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. یہ عزت جو خدا کی ہے، یہ عزت جو رسول کی ہے، یہ عزت جو آپ کی ہے، اس عزت کو بچانا آپ کا کام ہے، ہمارا کام. اور حسین خان میں سے آل عبا اگر بیعت کر جاتے تو ان کی ذات مقدس پر کیا فرق پڑتا؟ صلح کر لیتے تو کیا فرق پڑ لیتا؟ لیکن حضرت نے کہا جب میں ان منکرات سے مانع نہیں ہو سکوں گا، ان سے مقابلہ کر نہیں پاؤں گا، میں شہید ہو جاؤں گا. اور جو مجھ پر ظلم ہوا ہے، بربریت ہوئی ہے، یہ دنیا کو اس کا علم نہیں ہوگا، تو مدینے سے بھی نکل پڑے اور مکے سے بھی نکل پڑے. دوسرا فائدہ کیا ہے؟ دوسرا فائدہ یہی ہے، دیکھیے آج عالم اسلام کے خلاف کیا ہو رہا ہے. امریکہ ہے، اسرائیل ہے، طواغیت ہے، ہر زمانے کے شداد اور نمرود اور فرعون مل کر آج اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں. وہ کس طریقے سے؟ ایکسپورٹ اور امپورٹ کی صورت میں کچھ اموال اس طریقے سے لے کے آتے ہیں. ابھی آپ مجھ سے بہتر جاننے والے ہیں، سوشل میڈیا پر نظر رکھنے والے ہیں.
کہ جب یہ لوگ سور کھانے والے لوگ، سور کھلانے والے لوگ جب کچھ نہیں کر پائے تو کیا کرنا شروع کر دیا؟ کھانے کی چیزوں میں، پینے کی چیزوں میں سور کی چربی ملا کر عالم اسلام کو یہ لوگ سپلائی کرنے لگے۔ یہ کام ہے۔ اب ہم ہجرت کریں، ہجرت کوئی بری چیز نہیں ہے، ہجرت اچھی چیز ہے۔ ہجرت کے ساتھ اسلام کا جو کلچر ہے، اسلام کی جو ثقافت ہے، ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ یہ ثقافت کا منتقل ہو جانا، یہ اسلام کو پھیلانا، اسلام کو دنیا تک پہنچانا، جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے یہ کام کیا ہے، جس طریقے سے رسول کریم نے یہ کام انجام دیا ہے، ہم بھی اسی کام کو انجام دے دیں گے۔ لیکن شرط یہی ہے ہجرت کے اپنے شرائط وہاں پر موجود ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز یہ ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الذین والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ۔ قرآن کریم سورہ نحل کی 41 نمبر آیت ہے۔ حضرت فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے والذین ہاجروا، جو لوگ ہجرت کرتے ہیں کہاں پر؟ فی اللہ، خدا کی ذات۔ پیاری بات۔ دوسرے جگہوں پر اللہ نے ارشاد فرمایا فی سبیل اللہ، لیکن اس آیت کریمہ میں آیا تو کیا کر دیا؟ فی اللہ۔ اب یہاں پر سبیل مبیل سب کو چھوڑ دیا، کنارے پہ رکھ دیا۔ جو خدا کی رضا کو دیکھتے ہوئے، خدا کی مرضی کو نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی انسان نکل آتا ہے تو اس کے بارے میں اللہ نے کہا یہ تو میرے سبیل کو کیا بلکہ میرے اندر یہ فنا ہو رہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و بیت محمد۔ حکم ہو رہا ہے تھوڑا سا تکلیف فرمائیں، زحمت فرمائیں، تھوڑا سا آگے آ جائیں۔ صلوات پڑھیں محمد و بیت محمد۔ کہا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہجرت کریں من بعد ما ظلموا، جبکہ ان کو تنگی ہو گئی ہے، جبکہ ان پر ظلم ہوا ہے، عدوان ہوا ہے۔ فرماتا ہے لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، دنیا میں ہم ان کو بہترین گھر بنا دیتے ہیں، دنیا میں ہم ان کو اچھی جگہ، اچھا مقام عنایت کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہی لوگ ہیں جو اللہ کو دیکھتے ہوئے ہجرت کر آئے ہیں، حسین کو دیکھتے ہوئے، رسول کریم کو دیکھتے ہوئے، علی مرتضیٰ کو دیکھتے ہوئے یہ ہجرت کر آئے ہیں۔ یہی لوگ ہیں متوکلین، یہی لوگ ہیں اللہ پر توکل کرنے والے، اللہ پر بھروسہ کرنے والے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں شب ہجرت میں نبی نے خدا پر کیسے توکل فرمایا، علی مرتضیٰ نے خدا پر کیسے توکل فرمایا، سب کچھ معلوم ہے۔ اقوام آئے ہوئے، اللہ رب العزت نے میرے حبیب کو خبر دے دی تھی پہلے، میرے حبیب آج تجھ پر حملہ ہونے والا ہے۔ اس وقت حضرت رسول کریم نے اپنے پیارے علی علیہ السلام کو یہی فرمایا یا علی آج تمہیں ایک کام کرنا ہے، میرے بستر پہ تمہیں آج سونا ہے۔ لیکن کیا فرماتے ہیں الذین صبروا، الذین صبروا، وہ چاہتے ہوئے صبر کرتے جاتے ہیں، کوئی سواری نہیں ہے، قدموں میں آبلے پڑ جاتے ہیں، قدم زخمی ہو جاتے ہیں۔ الذین صبروا، تلوار کے سائے میں آ کر صبر فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ تلوار کا سایہ ہو رہا ہے علی بن ابی طالب پر، لیکن پھر بھی صبر فرما رہے ہیں۔ کیوں؟ وَعَلَى اللَّهِ يَتَوَكَّلُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کیونکہ یہی لوگ ہیں جو خدا پر توکل کرنے والے لوگ۔ دیکھو یہاں پر آپ کو معلوم ہے جب وَعَلَى رَبِّهِمْ اس کو مقدم جب کیا جاتا ہے جار مجرور کو، تو یہاں پر حسر کا معنی دیتا ہے کہ نہ کہیں کل کوئی توکل کرنے والا کوئی اور موجود ہے۔ توکل اگر کر دے وہ لوگ تو کیا غار میں داد و بیداد کرتے؟
نہ میں نام لوں گا، نہ کسی کا ذکر کرنے کا عادی ہوں، صرف یہی ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ یہ جو ہجرت میں پیغمبر کے بستر پر سونے والا خدا پر متوکل ہے، ہجرت میں مدینے کی طرف ہجرت کرنے والا خدا پر متوکل ہے۔ اگر ہم یہ کہیں گے، یہ خدا پر اگر توکل اگر کر لیتے تو جس طریقے سے رسول کریم میں سکون تھا، ان کے اندر آرامش کا ایک عجیب وجود تھا، اسی طریقے سے اس کے وجود کے اندر بھی آرامش ہونی چاہیے تھی، لیکن نہیں، اس کے اندر تڑپ ہے، اس کے اندر اضطراب ہے، پریشانی ہے، تب تو وہ داد و بیداد کرنے والے ہیں۔ ویسے بھی ہم اگر آپ غار کے بارے میں لکھی ہوئی جو کتاب ہے فلان صاحب الغار ام غیرہ، اس کو دیکھیں تو پتہ چل جاتا ہے اصل غار والی بات بھی جو ہے نا اپنی جگہ بہت ہی عجیب غریب ہے، اس کو ماننے کو آپ تیار نہیں ہیں، لیکن خدا پر توکل کرنے والے وہی ہجرت کرنے والے۔ بس آج اگر یہ علماء جو یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، دنیا کے مختلف کونوں میں تشریف رکھتے ہیں، وہ ہجرت کر کے آئے ہیں، کوئی کسی ملک سے، کوئی کسی ملک سے، کوئی کسی ملک سے، اگر یہی خدا پر توکل کرے، یہی صبر کرے، کبھی مادیت کی مشکل ہے، کبھی اولاد کی مشکل ہے، کبھی اپنی مشکل ہے، کبھی پڑھائی کی مشکل ہے، اگر صبر کو اپنا پیشہ بنائے اور اس کے بعد خدا یہ رب العزت پر اگر توکل کرے تو یقیناً خدا بند متعال اس کے لیے لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، اس کے لیے اللہ دنیا میں حسنہ بنا دیتا ہے۔ یہاں پر حسنہ سے مراد وہ اعمال خوب اور جزائے خوب نہیں ہے، بلکہ لنبوئنہم، ان کے لیے ہم بنا دیتے ہیں دنیا میں بہترین گھر، اچھا مقام، اچھی کرسی، جہاں پر رہ کر دین خدا کی وہ تبلیغ کر سکے، دین خدا کی پرچار وہ کر سکے۔ صلوات پڑھے محمد و اہل بیت صلی علی محمد و آل محمد۔ اس کے بعد یہ حیات، اچھی زندگی اور اچھا مقام، اس کے بعد ایک فقہ میں فقہ کے بارے میں ایک بحث ہے کہ آیت کریمہ جو ہے نا خدا بند عالمین نے سورہ مبارکہ حشر میں اس آیت کو بیان فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى، آیت کے آخر تک سورہ حشر کے 7 نمبر آیت ہے۔ قرآن کریم من خُوطِبَ بِہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ آج کہیں گے کہ بھئی قرآن اسی وقت نازل ہو گیا، قرآن کا دورہ گزر گیا، نہیں۔ پیغمبر کے بہت سارے معجزات ہیں، شق القمر، یعنی شق القمر ایک ابھی اس دنیا میں اگر کوئی عام سا اعتقاد اس کا صحیح نہ ہو، معتقد نہ ہو، ایسے ایک عام فرد ہو، اس کے لیے جو شق القمر کا جو معجزہ ہے اس کے لیے بہت ہی قابل قبول نہیں ہے، یعنی اتنا بڑا سورج، بڑا چاند، اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، یہ کیسی بات ہے، کیسے ممکن ہے؟ یعنی اس کے لیے عقیدہ اگر اس کے پاس نہ ہو، اتنا عظیم معجزہ، لیکن معجزہ چلا ایک پڑھے کے لیے۔ ابھی آج کہیں گے رسول کا وہ معجزہ دکھائیں، دکھا نہیں پائیں گے۔ دوسرے معجزے بھی ایسے ہیں، لیکن قرآن میں یہ جو معجزہ ہے قرآن کا، یہ معجزہ وہ معجزہ خالدہ ہے جو رہتی دنیا تک رہے گی، دنیا کا ذرہ رہے گا، قرآن بھی رہے گا۔ جس طریقے سے حدیث مبارکہ انی تارک فیکم الثقلین میں رسول کریم نے فرمایا، یہ جس طریقے سے امامت کی ضرورت دنیا کو ہے، قرآن کی ضرورت دنیا کو ہے۔ یہ 2 چیزیں مٹے گی نہیں، یہ 2 چیزیں ختم نہیں ہوگی یہاں تک حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ قیامت میں پیغمبر کی خدمت میں دونوں حوض کوثر پر پہنچ جائیں گے۔ یہ قرآن بہت عظیم ہے، یعنی قرآن جہانی ہے، قرآن زمان اور مکان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، یہ ایک ایسا معجزہ خالدہ ہے جو قیامت تک یہ معجزہ زندہ رہے گا پیغمبر کی طرف سے۔ پیغمبر کا عظیم تحفہ ہے یہ معجزہ۔
بس قرآن میں فیل کا ذکر ہوا ہے، آپ سب جانتے ہیں. اختلاف ہے اگرچہ، لیکن ہمارے پاس یہی ہے. ہم یہی کہیں گے علماء تشیع میں سے جو اکثر لوگ ہیں بعض کو چھوڑ کر وہ فرماتے ہیں فیل رسول کریم سے مخصوص ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں ہے. فرماتے ہیں ہجرت کرے. بہت سارے لوگ ہجرت انہوں نے کی، وہ کس وجہ سے ہجرت کی؟ شاید دیکھا کہ بھئی آج ہجرت کر رہے ہیں، کہیں ان کی حکومت جو ہے نا قدم نہ کاٹ جائے. جب قدم کاٹ جائے تو ہم آرام سے جو ہے نا اس کو چھونا شروع کریں گے، اس کو دھونا شروع کریں گے، اس سے اخذ کرنا شروع کریں گے. باری حق فرماتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، ان کو گھروں سے نکال دیا. وَأَمْوَالِهِمْ، ان کے اموال سے، ان کی ثروت سے نکال دیے گئے. کہتے ہیں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اور یہ لوگ کیوں نکلے وہاں سے؟ مدینے سے کیوں نکلے ہیں؟ مکے سے کیوں نکلے ہیں؟ کیوں پر یہ لوگ کیوں چلے گئے؟ وہ کس وجہ سے؟ یبتغون فضلا من اللہ، اللہ رب العزت کے فضل اور کرم کی امید کے ساتھ کہ ہم جیسے نکلیں گے خداوند متعال فضل فرمائے گا، خداوند متعال کرم فرمائے گا. لہذا اگر ہجرت اس کے فوائد کو اگر ہم دیکھیں گے تو دنیا میں ہجرت اگر کوئی کرے خداوند عالمین کے فضل کی امید اس کو نہ ہو، خدا کی رحمت پر اگر اس کی نظر نہیں ہے تو وہ ہجرت کسی کام کی نہیں. اپنے اوپر بھی اس مطلب کو ہم لاگو کریں، اپنے اوپر بھی ہم تکبیر کریں. ہم اتنے دور سے آئے ہیں یہاں پر، کوئی کام کرنے کی خاطر، کوئی زیارت کرنے کی خاطر، کوئی طالب علمی کی خاطر، کوئی طالب علم کی مدد، ان کی خدمت کی خاطر، کوئی علماء کی خدمت کی خاطر. ہر کوئی ہجرت اپنے جگہ پر بہت مقام رکھتی ہے. لہذا رسول کریم جب ہجرت کی اتنی عظمت کو دیکھتے ہیں تو رسول کریم نے کیا کیا؟ مکے کو چھوڑا، مدینے کی طرف حضرت کی. اور آج حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑ رہے ہیں. کس کی خاطر؟ فضل خدا کی خاطر، کرم خدا کی خاطر. عرض کروں گا انشاءاللہ وقت ملے تو. لیکن رسول کریم سے ہم عرض کریں گے یا رسول اللہ، آپ نے مکہ چھوڑا، مدینے کی طرف ہجرت فرمائی. خانہ کعبہ سے کہ آج دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ جب کوئی کعبے کی طرف چلے جاتے ہیں، مکے میں جاتے ہیں تو لوگوں کو سکون نہیں آتا ہے. مدینے میں جو سکون حاصل ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ پیغمبر کریم جاتے ہوئے دور سے مکے کی طرف دیکھ کر 2 قطرے آنسو کے بہائے، 2 قطرے آنسو کے بہائے کہ آج وہ سکون نہیں ہے، آج وہ آرامش نہیں ہے. لیکن یا رسول اللہ جب آپ جا رہے تھے تو آپ کے ساتھ حرم کی سختی میں نہیں، لیکن خامس آل عبا آج مدینہ چھوڑ رہے ہیں تو کتنی پریشانی اہل بیت کو ہے، کتنی سختی اہل بیت کو ہے. اس سختی کو درک کرنے کے لیے، اس پریشانی کو درک کرنے کے لیے ہمیں زہرا مرضیہ کو فرصت دینا ہے. یا رسول اللہ آپ تنہا تھے لیکن حسین بہن زینب کے ساتھ. ایک بچہ دودھ پیتا بچہ حسین کے ساتھ. ہاں
ایک دودھ پیتا بچہ حسین کے ساتھ، ہجرت کتنی سختی کے ساتھ۔ اور دیکھیں نا، جب انسان کا دل روتا ہے، دل تڑپتا ہے، تو اگر آنسو کے قطرے نہ نکلے یا چیخ چیخ کر نہ روئے تو اس کی پریشانی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام جب مدینہ چھوڑ رہے تھے تو میرے مولا نے کیا فرمایا؟ اپنے اہل و عیال کو اپنے گرد جمع کر کے فرمایا تم مجھ پر گریہ کرو، فریاد کرو۔ اور اتنا گریہ ہوا، اتنی فریاد ہوئی کہ مدینے میں فریاد اور صدائے گریہ بلند، لیکن قربان ہو جائیں حسین پر، جب نکل رہے ہیں دل رو رہا ہے لیکن آواز بلند نہیں ہو رہی ہے، آواز بلند نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ جب موسیٰ نکل رہے تھے، فخرج موسیٰ خائفا یترقب، موسیٰ جب نکل رہے تھے مدین کی طرف، ادھر ادھر دیکھ دیکھ کر پریشان ہو رہے تھے، ڈر لگ رہا تھا کہیں ظالم پکڑ نہ لے۔ آج ہمارے اس مظلوم امام کے ساتھ بھی یہی ہے، گریہ کرنا چاہتا ہے لیکن ظالم کے خوف سے گریہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ ظالم کے دربار میں حضرت گئے، پہلے معاویہ کی مرگ اور اس کے مرنے کی خبر دے دی گئی، اس کے بعد مولا سے عرض کیا یا حسین ہم بیعت چاہتے ہیں۔ مولا حسین امن کے علم بردار تھے، فرمایا رات کی تاریکی ہے، میں بیعت کروں یا نہ کروں اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، صبح ہو لینے دو، تم بھی دیکھیں ہم بھی دیکھیں گے، جو مناسب ہو جائے وہی کر لیں گے، میں قربان ہو جاؤں حسین پر۔ اپنے اہل بیت کو ساتھ لے کے آئے تھے، والی مدینہ نے کہہ دیا مولا آپ چلیں بسم اللہ، اتنے میں مروان ملعون کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے اے ولید اگر حسین نکل جائیں گے پھر تیرے ہاتھ کبھی بھی نہیں آئیں گے، تو کیا کیا جائے؟ کہہ دیا ابھی حسین علیہ السلام کا سر مقدس جدا کر لیا جائے۔ اتنے میں میرے مولا نے بلند آواز میں کہا یبن الطلقاء تیری کیا مجال ہے، تو مجھ حسین کو یہاں پر قتل کی دھمکی دے رہا ہے۔ اتنی آواز بلند ہونا تھا، عباس جیسے پہلوان، اکبر جیسے جوان دروازے پہ تھے، دروازے کو دھکا دیا، کھول کر آ گئے اندر، سیدھے عباس سے باوفا نے مروان کی گردن پکڑ لی، وہاں ہم قربان ہو جائیں عباس۔ پوچھیں گے مولا یہاں پر تو آپ نے امام کی اتنا دفاع امام کی فرمائی، لیکن کربلا میں کہاں تھے آپ جب حسین پکار رہے تھے عباس بھیا؟ اللہ اکبر، امن کا علم بردار سرخ کر کے باہر آئے، حضرت عباس سے کہا عباس بھیا یہاں پر اپنی طاقت دکھانے کا وقت نہیں آیا ہے، تلوار نیام پر رکھ لینا۔ حضرت عباس نے حسین کو دیکھا اور سر جھکا لیا۔ جیسے حسین گھر کی طرف آئے تو کیا جیسے گھر کو دروازے کو جیسے کھولنا چاہا، دروازہ کھول نہیں پا رہا ہے۔ اللہ دروازے کے پیچھے سے آواز آ رہی ہے رونے کی، دیکھا حیدر کرار کی بیٹی زینب ہے، پیا کا انتظار کر رہی ہے۔ جیسے حسین کو دیکھا سینے سے لگایا، اے میرے ماں جایا کہاں پر تھے؟ زینب کا دل سینے میں ٹک نہیں رہا تھا، فرمایا بہن زینب میں ظالم کے دربار سے آ رہا ہوں، بہن اب مدینہ ہمارے لیے رہنے کی صلاحیت نہیں ہے، بہن ہم نے مدینہ چھوڑ دینا ہے۔ جب رات کی تاریکی ہو گئی ہے اس وقت حضرت وداع کے لیے جاتے ہیں رسول کے روزے پر، ہائی جس رسول کے روزے پر چلان چلاتے حسین ہے،
آج وہی چراغ ختم کر کے بجھا کر چلے جا رہے ہیں. جیسے رسول کے روزے پر پہنچے تو امام حسین نے کیا فرمایا؟ عجیب الفاظ ہے. کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ انا فرخک وابن فرختک. یہ سب جانتے ہیں فرخہ کسے کہتے ہیں, فرخہ کسے کہتے ہیں؟ وہ چوزے کو کہا جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ حسین نے اس مطلب کو کیوں ایسے تکلم فرمایا؟ کیوں نہیں کہا میں تیرا بیٹا ہوں, انا ولدک کا, انا ابن کا وابن بنتک؟ یہ کیوں نہیں کہا؟ کہا نانا جس حسین کو تو اپنے پر بال کے نیچے رکھا کبھی دیکھا ہے آپ نے چوزوں کو؟ وہ اپنی ماں کی پشت پر چوزے چلے جاتے ہیں تو جو ماں جو ہے پر پھیلا کے رکھ لیتے ہیں. حسین نے آج رسول کو یہ یاد دلایا کہ یا رسول اللہ میں وہی حسین ہوں, عید کے دن تیرے کندھے پر سوار ہو کر مدینے کی گلیوں میں آپ نے مجھے پھرایا تھا. آج آخری سلام کے لیے آیا ہوں. السلام علیکہ یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائی علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین وعلی اولاد الحسین وصحابی الحسین. حسین آخری سلام کے لیے اماں کی قبر پر جاتے ہیں. آج قبر پر پہنچ کر اماں کی یاد آتی ہے جب اماں کی وفات ہوئی تھی, جب بابا نے اماں کو کفن دیا تھا. حسین سوچ رہے تھے آج میں اس وقت کو یاد کروں. اماں اس دن میں آیا آپ کے جنازے کے نزدیک. جب بابا نے کہا حسین کس چیز کا انتظار ہے, تو اماں میں نے کہا میں فخر عیسیٰ ہوں. میری اماں فخر مریم ہے. جب تک میری ماں مجھے نہ بلائے میں ماں کے پاس نہیں جاؤں گا. اماں آج وہ حسین جس کے لیے آپ نے کفن کے بندے دیے تھے, جس حسین کے لیے اپنے کفن سے ہاتھ باہر نکالے تھے, اماں آج میں کربلا کی طرف جا رہا ہوں. اماں میں واپس نہیں آ سکوں گا. اماں آپ نے بابا کے دین کو بچانے کے لیے اپنا محسن دے دیا. اماں میں نانا کا دین بچانے کے لیے اصغر کو اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوں.
کے لیے دروازے کے پیچھے آپ آ گئے. اماں نانا کا دین بچانے کے لیے جلتے ہوئے خیموں میں سجاد کو بچانے کے لیے میں بہن زینب کو ساتھ لے کے جا رہا ہوں. اللہ وقت گزرتا گیا. شاید زہرا نے سلام کا جواب دیا. وعلیکم السلام یا مظلوم الأمی. وعلیکم السلام یا غریب الأم. اے ماں کے مسافر بیٹے اپنے اماں کا سلام قبول کیجئے. اے ماں کے مظلوم بیٹے بیٹے نہ سمجھنا تیرے جانے کے بعد میں مدینہ ٹھہر جاؤں گی. بیٹے حسین تیرے ساتھ میں مکہ پہنچوں گی. تیرے ساتھ میں کربلا آؤں گی. اللہ لعنت اللہ علی القوم.